بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک ادارے کی بہن نے کوشچن کیا تھا علماء کے متعلق، موت کے متعلق اور دین کے حوالے سے کہ علم جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اگر علماء کرام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کہیں علم تو نہیں اٹھ رہا۔ اس کا جواب میں نے ایک کلپ میں دیا ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، اگرچہ وہ میں نے سمپل سی بات کی ہے، ڈیپ میں نہیں گیا۔ اس کے کئی پورشن بنتے ہیں اور کئی ریفرنسز بھی بنتے ہیں، کئی حوالے بنتے ہیں جن سے میں بات کو مزید ایکسپلین کر سکتا تھا، لیکن اس کو میں اس لیے کہ ہر بندہ آسانی سے اس کو سن سکے تو جو خاص بات تھی وہ میں نے ڈیلیور کی۔ دوسرا، اسی کلپ کے اندر آپ کا یہ کوشچن تھا کہ کرونا کے متعلق آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایک ایسی مرض ہے جس کے متعلق یہ آتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ہر بندے کو ہوگا، چاہے 1 منتھ، چاہے 2، چاہے 3، چاہے 4، چاہے 5، چاہے 6 منتھ، یعنی وہ کورونا کا شکار ضرور ہوگا۔ اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو طویل کروں گا کہ اس کے اوپر جب سے یہ موضوع شروع ہوا ہے تب سے اس کے متعلق ہماری ایک رائے ہے، اور میں اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ ہماری یہ رائے کیوں ہے۔ یہ آسان تھا کہ میں بھی پبلک کے ساتھ یا جس طرح بھی ہمارے علماء نے اس کے اوپر رائے دی ہے، میں بھی انہی کی رو میں بہہ کر اسی طرح چلتا رہوں تو کل قیامت والے دن اس رب کبریا کی بارگاہ میں جس نے مجھے شعور اور فہم دیا ہے کیا منہ لے کر جاؤں گا کہ میں نے اس وقت اس فتنے کے پرزور فتنے کے دور میں میں نے اپنا موقف کیا پیش کیا جو اللہ تعالی نے مجھے نور بصیرت دی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ لفظ کورونا یہ کس مرض کا نام ہے؟ میں آپ سب سے کوشچن کرتا ہوں، مجھے ضرور بتائیے گا کہ لفظ کورونا جیسا کہ ہیپاٹائٹس ہے، آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، یہ 3 مختلف درجے ہیں۔ اے میں کیا ہوتا ہے، بی میں کیا ہوتا ہے، سی میں کیا ہوتا ہے۔ شروع میں اس کا نام کیا تھا؟ یرقان تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اپنا گرمی ہو گئی، یہ جملے ہمارے ہاں گردش کرتے رہے۔ پیلا یرقان، نیلا یرقان، یہ بھی گردش کرتے رہے۔ کالا یرقان، یہ بھی گردش کرتے رہے الفاظ۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ ڈیولپ ہوئے، نئی اصطلاحیں سامنے آئی، نئی میڈیسن سامنے آئی، اس کے ریزن بتائی گئی کہ پانی کا اچھا استعمال نہ ہو یا کئی اور چیزیں بھی ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر بھی ہیں اور اس کے بارے میں علاج بھی ہوا، اور آج بحمد اللہ تعالی اس کا علاج ہو بھی رہا ہے، بیماری آ بھی رہی ہے، لیکن اس کی وہ شکل آج تک پورے پاکستان اور دنیا کے اندر وہ نہیں جو اس وقت کورونا لفظ کے نام سے ہے۔ اس کے بعد ٹی بی ایک مرض رہا، اس کے بعد آپ بلڈ پریشر ہائی اور لو ایک مرض ہے، شوگر ہائی اور لو ایک مرض ہے، کڈنی کا ایک مرض ہے، جگر کا، لیور کا مسئلہ ایک مرض ہے، کم ہو جانا، بڑھ جانا۔ اچھا، اس کے علاوہ برین ہیمرج ایک مرض ہے، اس کی بھی ایک نوعیت ہے، آنکھوں کا آشوب چشم یہ بھی ایک مرض ہے، سکن ڈیزیز یہ بھی ایک مرض ہے، اچھوتی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسے امراض ہیں جو کہ موجود ہیں۔ میں یہاں پر میں چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو ضرور آپ گوگل پر جائیے گا کہ ڈاکٹر رتھ کے متعلق کہ یہ اس نے بہت عرصہ پہلے یعنی 1950 کی دہائی میں اس نے MBBS کیا، باہر کی یہ سٹیزن تھی، باہر سے پاکستان میں آئی، کراچی میں اس نے قیام کیا۔ کراچی میں ایک جذام مرض تھا، طاعون مرض تھا، یہ جذام اور طاعون کا علاج کرتی تھی، اور اس بستی کے اندر اس نے اپنے کلینک بنائے اور کئی کلینک بنائے، حتیٰ کہ یہ ابھی ریسنٹلی 2016 یا 17 سم تھنگ آپ لے لیں اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کرسچن تھی، اس نے اپنی ساری زندگی جذام کو دی اور اس مرض کو دی اور اس جذام کے خلاف جنگ لڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جذام ہار گیا اور وہ جیت گئی، اور وہ اس اچھوتی مرض کے درمیان رہنے کے باوجود وہ طبعی موت مری ہے، طبعی موت مری ہے۔
اس کو کوئی جرم نہیں تھا، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے۔ اس جملے کو یہاں رکھیں، اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، اس جملے کو یہاں رکھیں۔ آج اس کورونا کے لفظ کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ پوری دنیا اور پاکستان بشمول میں ڈاکٹروں کو، نرسوں کو، فارماسسٹ کو، دیگر کئی لوگوں کو موت کا شکار کر دیا گیا کہ یہ مرض اتنی خطرناک ہے۔ سوال میرا پھر وہی ہے کہ کورونا ہے کیا؟ اس مرض کا نام کیا ہے؟ اس کی سمٹم تو آ گئی کہ گلے میں خراش ہوگی، سانس اکھڑ کر آئے گا، زکام بھی اس کی ایک شرط میں بعض نے لکھا ہے بعض نے کہا نہیں ہے، اور بخار کے بارے میں بتایا کہ بخار رہے گا، ٹمپریچر ہوگا۔ یہ 3-4 اس کے علامات ہیں۔ وائرس کی شکل میں ہے کہ وبا ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کی ابھی تک کوئی ویکسین، کوئی میڈیسن نہیں آئی، تو آپ پیناڈول کی شکل میں، ڈسپرین کی شکل میں، غرارے کی شکل میں، اور اپنے آپ کو قرنطینیہ کر لیں، لاک ڈاؤن میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، کونے میں بیٹھ جائیں، آپ اس مرض سے بچ جائیں گے۔ اس صورتحال سے اس وقت ہم دو چار ہیں۔ اب ہم نے یہ موقف اختیار کیا، کیوں کیا؟ کہ ہماری جو نظر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، نور بصیرت دی ہے، میرے آگے پیچھے بہت کچھ ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے جو میڈیکل کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، میری ان کے ساتھ ٹاک ہوتی رہتی ہے، میڈیا کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹاک ہوتی ہے، محکمہ تعلیم کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹاک ہوتی ہے۔ اب اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، میں صرف پاکستان کی بات کروں گا، دنیا کی بعد میں بات کروں گا۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ لوگوں کو آپ نے باؤنڈ کر دیا اندر کمروں میں۔ اب جو کمروں کے اندر باؤنڈ ہونے سے جو اخلاقی سطح پر ہم گرنا شروع، اس کی آپ کو ابھی اویئرنس نہیں ہوئی۔ طلاقوں کی پرسنٹیج بڑھ گئی، بچوں کے اندر بد اخلاقیاں آ گئی، لوگ اپنا ٹیکنیکل طریقے سے لوگ مریض ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایسا مرض لوگوں کو لاحق ہو گیا نفسیاتی طور پر، لوگ ان کے ذہن سٹک ہو گئے، کام جو نہیں ہے، بچے گھروں میں رہ کر نفسیاتی مفلوج ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں کس طرح اٹیک کیا جا رہا ہے۔ مساجد کو بند کر دیا گیا، مدارس کو بند کر دیا گیا، سکول، یونیورسٹیز، کالجز کو بند کر دیا گیا، اور آپ کو بٹھا دیا گیا آن لائن میں۔ اب کمال ہے جی، آن لائن ہم پڑھ رہے ہیں جی، اور آن لائن کی جو پوزیشن ہے، جو فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کس انداز سے سگنل آپ کے آ رہے ہیں، کس انداز سے آپ کو آن لائن کی فیسلٹیز مل رہی ہے، کلاسیں ہو رہی ہیں، ڈسکنیکٹ سسٹم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس وبا کا علاج اگر ہم نے گھر بیٹھ کے کرنا تھا تو وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بے روزگاری عام ہو گئی، لوگوں کی دین کے اوپر اعتماد ختم ہونا شروع ہو گیا، دعاؤں کے اوپر اعتماد ختم ہونا شروع ہو گیا، اور ایک دفعہ دعا کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، 1 دفعہ دروشی پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ، یعنی لوگوں کا دینی انحطاط بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایسے لمحے میں ہمارا کردار کیا ہے جو ہم انسٹیٹیوشن کو مینٹین کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے تھا؟ مختلف رائے ساری رات میڈیا چیختا ہے، فگر دیتا ہے۔ اگر آپ جب سے پاکستان کے اندر اس کی کورونا کا دخول ہوا ہے، آپ اس سے پہلے اپنا سروے کریں، اموات کو لیں، ہسپتالوں کا سروے کریں، ان کا رش لیں، اور اس کو آپ ٹیلی کر لیں ان 2-3 مہینوں کی اموات کے ساتھ، امراض کے ساتھ، اور اپنا یہ کیا آپ کہیں گے ٹیسٹوں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ ٹیلی کر لیں۔ وہ ٹیسٹ دیکھیں، ان کی رپورٹیں دیکھیں، ایمرجنسی کے اندر ان کی رپورٹیں دیکھیں، او پی ڈی کے اندر ان کی رپورٹیں دیکھیں، ہر وارڈ کے اندر کس طرح کا پیشنٹ تھا، ڈیتھ کی جو پرسنٹیجیں تھی وہ کیا کیا تھی، ہر وارڈ سے یا ہر ڈپارٹمنٹ سے کتنی ڈیتھ روزانہ ہوتی تھی، ایکسیڈنٹ کی شکل میں، قتل و غارت کی شکل میں۔ یہ ساری چیزیں آپ ان کو جمع کریں، اور موجودہ یہ 3 مہینے کے آپ سروے لے لیں، اس کا روز کا سروے کر کے پرسنٹیج نکال لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب ایک لوگوں کے اندر خوف پیدا کر دیا گیا، میں شارٹ کٹ بات کرتا ہوں، خوف پیدا کر دیا گیا۔ جب سارا دن یہ ایک موضوع ہو، ہمارے محلے میں بھی کورونا نکل آیا جی، لا محلہ، اگر آپ کے اندر آپ مذہبی آدمی ہیں،
آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اویئرنیس دیا دین کی، تو آپ کو کچھ لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ بے بس ہو گئے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ اپنی خدا کے اوپر بھروسہ، یعنی مجھے کیا ہے کہ میں آپ کو خدا کے اوپر بھروسے کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ وہ مالک جس نے جہاز کے اندر، جہاز کرش ہوتا ہے، کبھی کوئی واقعہ مجھے آپ سنا دیں، میں ضرور آپ کو ماننے کو تیار ہوں گا کہ جہاز کرش ہوا ہو اور بندہ کوئی بچ گیا ہو، آپ کے سامنے ہے۔ اگر زندگی اور موت انسان اور بیماری کے اختیار میں ہوتی تو جہاز میں دو بندے زندہ، صحیح سلامت، بقائمی ہوش و حواس کے ساتھ، اور عین اس وقت جب جہاز کرش ہو رہا ہے، ٹھیک آدھے پونے گھنٹے، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹوں کے بعد ان کی پریس کانفرنس، ان کی میڈیا کے ساتھ گفتگو جاری اور ساری ہو گئی۔ ان کے ہاتھ نہیں جلے، ان کے چہرے نہیں جلے، ان کے جسم نہیں جلے، ان کی ہڈیاں کرش نہیں ہوئی، ان کے چہرے مسخ نہیں ہوئے، حتیٰ کہ دہشت سے وہ کومے میں نہیں گئے۔ تو خدا نے بتایا نا کہ میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اب تو سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، بازار کھلے رمضان کے آخری عشرے میں، چاہیے تو یہ ہے کہ باہر چونکہ وبا ہے، آپ جوں ہی باہر نکلے ہیں یکدم وبا نے آپ کو قابو کر لیا، اور ایک لا تعداد محدود میں ایمبولینس نے آپ کو اٹھانا شروع کر دیا، اور ہم پریشان ہو گئے کہ یار اس وائرس نے ہمیں پکڑ لیا۔ ہم نے اس کو بھی دیکھا، لوگ آرام سے کام کر رہے ہیں، بلکہ دیہی علاقوں میں جا کر دیکھ لیں کتنی کموات ہیں، بلکہ قرب و جوار کے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دریائے راوی کی دیتا ہوں۔ جس دور میں ڈنگی کے بارے میں یہ تھا کہ یہ موت لے کر ہی آتا ہے، اس دور میں نے دریائے راوی کے قرب و جوار میں دیکھا تو میں نے کہا ڈنگی سے موت نہیں، موت میرے اللہ کا امر الہی ہے۔ دریائے راوی کے کنارے لوگوں کو بستے ہوئے دیکھا، اور میں روزانہ کی اپ ڈیٹ لیتا تھا، کوئی ایک شخص بھی مجھے وہاں ڈنگی کا پیشنٹ یا مریض نظر نہیں آتا تھا، اور اس وقت بھی شعور پڑا ہوا تھا کہ ہمارے ہاسپٹل ڈنگی کے پیشنٹ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہمارے خیر خواہ ہیں، میں اس بات کو مزید مختصر کر دوں، ہمارے جو خیر خواہ ہیں ہمارے اس یعنی کنٹری کے اندر، جو چاہتے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں، وائرس سے بچ جائیں، ہم جناب ڈسٹنس کریں، ہم ماسک پہنیں، ٹھیک ہے سب کام کریں، میں اس سے قطعاً اختلاف نہیں کروں گا، اس پہلو سے میں نہیں اختلاف کروں گا، کیونکہ آپ نے قانون کو وائلیٹ نہیں کرنا، پاکستان کے قانون کی وائلیشن نہیں کرنی، یہ قانون انہوں نے بنا دیا، جس طرح کہ ایک کرنسی ہے پاکستان کی، آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے، چاہے وہ کرنسی باہر کے ملک کے ساتھ لو ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کرنسی کو استعمال کرنا ہے۔ آپ نے بازار میں جانا، گندم آپ کو مل رہی ہے، بازار میں مل رہی ہے، آپ نے خریدنی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، قانون ہے، عدالتوں کا ہے، آپ اس کے پابند ہیں، تھانوں کا جو سسٹم ہے، ایف آئی آر ہے، آپ جو مرضی کر دیں، چاہے سفارش کے ذریعے جائیں، رشوت کے ذریعے جائیں، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، ضمانت کو فالو کرنا ہے، آپ نے عدلیہ کے ساتھ چلنا ہے، بحثوں کے ساتھ چلنا ہے، آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ لیکن ذرا یہ تو سمجھ جائیں کہ یار یہ ماسک جو 15 سے 20 روپے کا مل رہا ہے، یہ آپ کو اسرائیل سے بچا لے گا؟ یار یہ جو سینیٹائزر جس کو آپ کہہ رہے ہیں 15 سے 20 30 40 روپے کی بوتل، اور اس میں یہ جو سرف کا پانی اور کالے صابن نیلے صابن کا پانی بنا کر لوگ سڑکوں کے اوپر بیچ رہے ہیں، ان کا تو کسی نے چلان نہیں کیا، اور آپ نے ماسک نہیں پہنا، گاڑی کے اوپر آپ کا چلان ہو گیا، موٹر سائیکل آپ کا چیر دیا گیا۔ وہ جو پولیس گھوم رہی ہے ان کو کورونے تو نہیں ہو رہے، بس یہ تھوڑی سی شعور دینے والی بات ہے۔ قرآن نے بارہا دفعہ کہا کہ ہم نے آپ کو اپنی آیتیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اور اگر اس زمانے میں رہ کر ہم جاہلیت والی باتیں کریں تو پھر میں کیا کہوں گا۔ مجھے آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں گھوم جاتا ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کو توڑ رہے تھے کعبے کے اندر، اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، لیکن جن کے ایمان کمزور تھے وہ باہر کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی لات منات عزا اور حبل ابھی کچھ کر دیں گے، ابھی کچھ کر دیں گے، ابھی طوفان آ جائے گا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اور یہ آیت پڑھتے گئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور چھڑی کے ساتھ ان بتوں کو توڑتے رہے، بالآخر کعبہ کو بتوں سے خالی کر دیا۔ لیکن جن کے اندر توہم پرستی تھی، جن کا ایمان کمزور تھا، کلمہ پڑھنے کے باوجود ایمان کمزور تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی کچھ بت کر دیں گے، وہ ایمان کمزور ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی یہ جو جی ٹھیک ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ہوگی بات ان کی درست، لیکن یار کچھ تو ہے ہمارے محلے میں، ساتھ والے محلے میں
یہ ہوا وہ ہوا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک پالیسی بنا دی گئی ہوگی شاید کہ جو مریض بھی آتا ہے اسی کھاتے میں ڈال دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ باقی مریض کدھر گئے؟ ہمارے ملک کے اندر صحت کے جو نظام ہے اس کے متعلق کہاں گیا وہ پیشنٹ جن سے ہاسپٹل ہمارے بھرے ہوئے تھے؟ ہم پرسنٹیج نکالتے تھے کہ ہمارے ہاں پیشنٹ زیادہ ہے، ہسپتال کم ہیں. وہ کدھر ہیں پیشنٹ؟ وہ کدھر چلے گئے پیشنٹ؟ شوگر ڈپارٹمنٹ تھا وہ کدھر چلا گیا؟ بلڈ پریشر ڈپارٹمنٹ تھا وہ کدھر چلا گیا؟ کڈنی کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ کدھر چلا گیا؟ ہارٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ کدھر چلا گیا؟ کیوں نہیں اس کی خبریں آ رہی عام؟ کیوں ان پیشنٹ کی پرسنٹیج روزانہ نہیں بتائی جا رہی؟ آپ کے علم ہے کہ ایک گائنی بچی جب کسی ہاسپٹل میں جاتی ہے، میں دن رات بڑی کرب میں ہوں، میں بڑی تکلیف اور اذیت میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو. وہ بڑی بیچاری مجبور ہو کے ہاسپٹل میں جاتی ہے کہ ڈاکٹروں نے اس کو ڈائیگنوز کیا کہ آپ کو آپریٹ ہوگا ڈیلیوری میں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کورونا ٹیسٹ لائیں. وہ موت اور حیات کے کشمکش میں کھڑی ہے، اور کورونا کا ٹیسٹ یا تو آپ کہیں کہ یہ فری ٹیسٹ ہو رہا ہے، 10,000 سے لے کر 20-25,000 تک یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور 24 گھنٹوں کے بعد یہ ٹیسٹ ملیں گے. آپ کی اس وقت فارمیسی، آپ کے ہاسپٹل اس طرح لوگوں کو نوچ رہے ہیں جس طرح گدھ مردے کو نوچتی ہے. یہ ظلم عظیم نہیں؟ کس نے آواز اٹھانی ہے اس کے اوپر؟ کون یہ کہے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ مہنگائی کی پرسنٹیج لا محالہ بڑی ہوئی ہے، کون یہ کہے گا؟ اگر ہم آج وقت ہے اس بات کا، وہ ہے نا بڑا پیارا جملہ ہے علامہ اقبال نے فرمایا،